ایکسکیوز ملیں گے، الگ الگ بہانے ملیں گے، مگر ہاں میں تمہیں وہ جاگنے والے بتاتا ہوں کہ وہ راتوں کو جاگتے تھے تو ان کا جاگنے کا انداز یہ ہوتا تھا، وہ ساری ساری رات اللہ کا ذکر کرنے میں گزار دیا کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں راتوں کو جاگ کر گزار دیا کرتے تھے۔ ایک وہ جاگنے والے، ایک ہم جاگنے والے، ہم کر رہے ہیں وقت برباد۔ تو اللہ نے وقت کی قسم، زمانے کی قسم، اس کے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ اللہ کا قرآن کہتا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے۔ کون سا انسان گھاٹے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے جو فرما دیا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہم نے دیکھا کسی نے بلڈنگ بنائی، ہم نے گیا، ہم نے کہہ دیا یہ فائدے میں ہے، کسی نے مکان بنا لیا، کسی نے زمین خرید لی، ہم نے کہا یہ فائدے میں ہے، کسی نے اگر شہر میں جا کر اچھا مکان بنا لیا، کاروبار کر لیا، ہم نے کہا یہ فائدے میں ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے بلڈنگ بنانے والا، محل بنانے والا فائدے میں نہیں ہے، قرآن کہتا ہے انسان نقصان میں ہے، کیونکہ دولت کی بنیاد پر تو کوئی فائدے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف دولت کی بنیاد پر فائدہ اگر دیکھا جائے اور فائدے کو فائدہ سمجھ لیا جائے تو دولت تو جو پہلے گزر گئے ان پہ بڑی تھی، شداد پہ بڑی دولت تھی، قارون پہ بڑی دولت تھی، نمرود بھی بادشاہ تھا، بڑی دولت تھی، فرعون بھی بادشاہ تھا، بڑی دولت تھی، لیکن ان دولت والوں کو اللہ کے قرآن نے پہلی لائن میں کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا شداد ہو یا نمرود ہو یا قارون ہو یا فرعون ہو، جتنے بھی دولت رکھنے والے بڑے بڑے امیر کبیر ہو، سب نقصان میں، سب گھاٹے میں۔ اور تاریخ گواہ ہے، بتا فرعون گھاٹے میں نہیں تھا، قارون گھاٹے میں نہیں تھا، فرعون دریا میں غرق ہو گیا، گھاٹے میں تھا یا فائدے میں؟ بولو، نقصان میں تھا یا فائدے میں؟ نمرود کو ایک مچھر نے دماغ میں گھس کے مار ڈالا، فائدے میں رہا یا نقصان میں؟ بولو، زور سے بولو۔ قارون اس کے خزانے کے ساتھ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، فائدے میں رہا یا نقصان میں؟ تو پتہ لگا دولت سے فائدہ اور نقصان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، مولا دولت کمانے والا فائدے میں نہیں ہے، بلڈنگ بنانے والا فائدے میں نہیں ہے، مال جمع کرنے والا، زمین خریدنے والا فائدے میں نہیں ہے، تو یا اللہ تو بتا فائدے میں کون ہے؟ تو اللہ کے قرآن نے بتایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فائدے میں وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا۔ دولت ہو یا نہ ہو، ایمان ہو، بلڈنگ ہو یا نہ ہو، ایمان ہو، پلاٹ ہو یا نہ ہو، ایمان ہو، جائیداد ہو یا نہ ہو، بولو بولو، ایمان ضروری ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک خالی زمین کی طرح، ایک پلاٹ کی طرح ہے۔ ایمان کی زمین تو موجود ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اس پر عمارت بھی بناؤ۔ کون سی عمارت بنائے؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا ایمان کی زمین ہے تو عمارت تیار کرو۔ قرآن کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان سینے میں آ گیا، ایمان کی زمین موجود ہے تو اعمال صالحہ کی عمارت بنا لو، اعمال صالحہ کی عمارت تیار کر لو۔ تو ایمان کی زمین پر اعمال کی عمارت تیار کرے۔
ایمان کی زمین پر اعمال کی بلڈنگ بنائیں تو پہلی کامیابی، پہلا فائدہ کہ ایمان ہو، اور دوسرا فائدہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ زندگی میں ہو۔ یہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو اعمال صالحہ۔ تو بلڈنگ بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے جس طرح آپ کو اینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ان سب چیزوں کی، کنکریٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے ایمان کی، اعمال کی جب آپ عمارت تیار کرتے ہیں تو آپ کو نماز کی ضرورت پڑے گی، سجدوں کی ضرورت پڑے گی، بندگی کی ضرورت پڑے گی، روزوں کی ضرورت پڑے گی، اعمال صالحہ کی ضرورت پڑے گی۔ تو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ایمان ضروری، ایمان کے ساتھ اعمال ضروری، اعمال بے حد ضروری۔ گفتگو میری ختم ہو رہی ہے، آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ایمان کے ساتھ اعمال ضروری۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم وقت برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے پروردگار کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ہماری زندگیاں اس زاویے پر نہیں گزرتی، اس قرینے پر نہیں گزرتی جو قرینہ اللہ و رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور نے کیا سکھایا اس امت کو، حضور نے کیا پیغام دیے اس امت کو، مصطفیٰ نے اس امت کو کیا بنایا تھا اور یہ امت کیا بن بیٹھی، حضور نے اس امت کو کیا دیا تھا۔ اس امت سے وہ سرمایہ چھن گیا، اس امت سے وہ دولت چھن گئی، اس امت کے سینوں میں ایمان کی جو دولت مصطفیٰ نے دی تھی وہ ایمان کمزور ہو گیا۔ یاد رکھنا میرے عزیز، زندگی کامیاب چاہتے ہو، زندگی اگر آپ چاہتے ہو خوشگوار ہو جائے تو ضروری ہے کہ اپنا رب سے تعلق مضبوط کرے، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو راضی کرے، اس رب سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ وہ بہت پیار کرتا ہے، بڑا کرم کرتا ہے، بڑا فضل کرتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ فرماتا ہے بندے میں تیرے اتنا قریب ہوں، تو پکار تو صحیح، تو پکار تو صحیح، ذرا پکار کے دیکھ۔ تو اپنے رب کو پکارے گا، تو کہے گا اے اللہ میری مدد فرما، تو کہے گا یا اللہ، پروردگار کی رحمتیں فوراً پکاریں گی۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، اللہ بندوں سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اللہ تعالیٰ کو جب بندہ ایک بار پکارتا ہے، اپنے خدا کو بندہ ایک مرتبہ پکارتا ہے تو پروردگار کی رحمتیں اس پکارنے والے کو 70 مرتبہ پکارتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں 70 مرتبہ اسے کہتی ہیں ہاں میرے بندے، ہاں بولنا، ہاں بولنا، تیرا رب ہے، تیرا رب تیرے پاس ہے، تو بول تو صحیح۔ تو اپنی شیطان بہکاتا ہے، بندوں کو بہت بہکاتا ہے، مگر رب کتنا کرم کرتا ہے، رب نے تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا میں تیرے بہت قریب ہوں، تو شیطان کو بہکاوے میں نہ آنا۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ نے کہا تھا بہکا لے، میں بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، کرم پہ کرم کروں گا۔ شیطان کہنے لگا مولا سامنے سے بہکاؤں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، کہنے لگا پیچھے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں جانب سے بہکاؤں گا، بائیں جانب سے بہکاؤں گا۔ شیطان نے کہا چاروں طرف سے بہکاؤں گا، چاروں سائیڈوں سے بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او شیطان مردود، تو نے 4 سائیڈوں کو چن لیا، چاروں طرف سے تو بہکائے گا، 4 سائیڈیں تیری، مگر 2 سائیڈوں کو تو نے چھوڑ دیا، وہ 2 سائیڈیں میری۔ اللہ نے فرمایا تو 4 طرف سے بہکائے گا، 4 سائیڈیں تو نے چن لی، 2 سائیڈیں چھوڑ دی، ایک نیچے والی کو چھوڑ دیا، ایک اوپر والی سمت کو چھوڑ دیا، تو نے 2 سمتیں چھوڑ دی، 2 سائیڈیں چھوڑ دی، آگے پیچھے دائیں بائیں کو تو نے چن لیا، اوپر نیچے کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو میرے بندوں کو چاروں طرف سے بہکائے گا میں 2 طرف سے کرم کروں گا، تو بہکا
گناہ ہو جائیں گے، مگر وہ جب اوپر کو دیکھے گا یوں ہاتھ اٹھائے گا اور جب کہے گا مولا معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے میں کرم کروں گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ کرم نہیں تو کیا؟ شیطان بہکاتا ہے، رب کہتا ہے میرے بندے بس تو یوں دیکھ ہاتھ اٹھا، پھر دیکھ تیرے رب کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا شیطان تو نے نیچے والی سائیڈ کو بھی چھوڑ دیا، میں اس طرف سے بھی کرم کروں گا، تو بہکائے گا مگر میرا بندہ جب سر جھکائے گا، جب میری بارگاہ میں آئے گا، پیشانی کو زمین پہ رکھے گا، سر کو جھکائے گا نیچے، اللہ فرماتا ہے وہ سر جھکائے گا، میری رحمتیں اسے آغوش میں لے لیں گی، میں اس پر اتنا کرم کروں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو تم رب سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے کم از کم اپنا سر تو جھکاؤ، کم از کم اپنی پیشانی تو جھکاؤ، کم از کم یوں ہاتھ اٹھا کے اس رب سے فریاد تو کرو، پھر رب کی رحمت